Assalamu alaikum. I am Ahmed Naqvi and you are watching World in Focus with Ahmed Naqvi. नाज़रीन, आज की इस एपिसोड में हम इस साल जो आउट गोइंग ईयर है 2023, इसके अंदर होने वाली ग्लोबल लेवल पे टॉप 10 मेजर इवेंट्स और जो इश्यूज़ या डेवलपमेंट्स हैं उनका एक शॉर्ट सा ओवरव्यू देखेंगे, बिकॉज दीज टॉप 10 डेवलपमेंट्स डिफाइन the 2023. It provides us, kind of a glimpse that how this year was an achievement for us, but at the same time, it also tells us, ये जो 10 development है, that what are the challenges that this planet faces for the upcoming years. So one by one डिस्कस करते हैं नाज़रीन. सबसे पहली जो अगर हम बात करें ग्लोबल लेवल पे, तो हमें क्लाइमेट चेंज जो है उसके हवाले से एक बहुत सारी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स होती नज़र आती हैं. अगर आप नाज़रीन जानते हों तो जो इस साल है, ये जो 2023 का साल है, it is considered to be the hottest year on the planet's history in the last 125,000 years. तो जो रिकॉर्डेड हिस्ट्री है उसके अंदर हम देखें तो सबसे ज़्यादा जो टेम्परेचर रहा है वो 2023 में रहा है, which is a clear reflection of the growing threats to the climate and the world that it faces because of the climate change. इस हवाले से हमने देखा कि बहुत सारे डेवलपमेंट्स भी हुई. इस हवाले से हमने जो है वो फ्लड्स देखे बहुत सारे मुल्कों में. ऑस्ट्रेलिया में फ्लड्स आए अभी कुछ दिन पहले, उससे पहले पाकिस्तान के अंदर फ्लड्स आए मानसून के अंदर, इंडिया में फ्लड्स आए, दुनिया भर में अमेरिका के अंदर हमने देखा स्टॉर्म्स आए, बहुत सारी क्लाइमेटिक जो डिज़ास्टर्स हैं वो हुए. बिसाइड्स दैट जो क्लाइमेट चेंज तो नहीं है, लेकिन अर्थक्वेक्स भी हमने देखे इस साल टर्की के अंदर, स्पेशली जो है वो लीबिया के अंदर, मोरक्को के अंदर, तो वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स रही हैं. क्लाइमेट चेंज की वजह से नाज़रीन एक दूसरी डेवलपमेंट हुई है, वो हर साल होती है, वो है कॉप की मीटिंग. इस साल भी हुई मीटिंग हुई यूएई के अंदर, बट इस साल कॉप का जो फीचर था कॉप 28 का, दैट वाज द अप्रूवल ऑफ द लॉस एंड डैमेज फंड. और हमने कहा कि वो फंड जिस पे एग्रीमेंट तो लास्ट हुआ था कॉप 27 में, लेकिन इस दफ़ा उसके ऊपर बाकायदा फ़ंड बनाया गया. उसके अंदर स्टेट्स ने और ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी कंट्रीब्यूशंस को अनाउंस किया, विच इज़ नॉट सफिशिएंट इनफ, बट इट कैन बी अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट. एट सेम टाइम हमने देखा कि कॉप की मीटिंग में फेलियर था, दैट दे कुड नॉट डिसाइड ऑन अ टाइम लाइन फॉर फेजिंग आउट द फॉसिल फ्यूल्स. ऑल्दो दे सेड दैट दे विल फेज इट आउट, बट कोई टाइम लाइन उस पर एग्रीमेंट नहीं किया गया. दूसरा बड़ा इवेंट जहाँ जो 2023 के अंदर हम कह सकते हैं, दैट इज़ रिलेटेड टू मिडल ईस्ट. मिडल ईस्ट के अंदर बहुत ज़्यादा अपहीवल्स रहे, बहुत सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट्स रहीं मिडल ईस्ट के अंदर. बल्कि इनफैक्ट अगर मैं इस साल को कहूँ कि ये मिडल ईस्ट का साल है तो शायद बुरी बात नहीं होगी. मिडल ईस्ट के अंदर जो मोस्ट रिसेंट हम देख रहे हैं कि इजराइल हमास वार है, जिस पर हम प्रोग्राम भी कर चुके हैं. वो 7 अक्टूबर को हमास ने हमला किया इजराइल पे, और उसके बाद से वार कंटिन्यूड है जब तक मैं आपसे बात कर रहा हूँ. और इसी तरीके से हम देखें मिडल ईस्ट में उससे पहले हम देखते हैं कि जो सऊदी और इजराइल के दरमियान में एक पीस टॉक्स की बात की गई थी. देयर वर ऑफिशियल कन्फर्मेशन दैट सऊदी एंड इजराइल आर नेगोशिएटिंग विद द मीडिएशन फ्रॉम द यूएस अबाउट पॉसिबल अब्राहम अकॉर्ड 2.0. नाज़रीन, जब से इजराइल बना है, दिस वाज द फर्स्ट टाइम दैट सऊदी अरेबिया ऑफिशियली एक्नॉलेज्ड टू हैव मेड कॉन्टैक्ट्स विद इजराइल, और इजराइल हैव मेड कॉन्टैक्ट्स विद सऊदी अरेबिया फॉर अ फॉर्मल रिकग्निशन ऑफ द इजरायली स्टेट. ये एक बड़ी अनप्रेसिडेंटेड डेवलपमेंट थी. ऑल्दो इसके अंदर हमने आखिर में देखा कि बिकॉज ऑफ द हमास वार ये सीज हुई टॉक्स, बट स्टिल इट्स अ वेरी वेरी अनप्रेसिडेंटेड डेवलपमेंट इन 2023. इसी वजह से अगर हम और बात करें तो सऊदी अरबिया का ईरान के साथ हमें एक एग्रीमेंट नॉर्मलाइजेशन नज़र आती है, मीडिएटेड बाय द चाइनीज़. अगेन दैट इज़ वेरी वेरी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट इन दैट वे. रादर देन उसके अलावा अगर हम बात करें नाज़रीन, तो कोई मेजर चेंज नज़र नहीं आता मिडल ईस्ट के अंदर. एटलीस्ट कोई सिक्योरिटी वाइज कोई मेजर चेंज नज़र नहीं आता. थर्ड एंगल नाज़रीन जिसमें बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई, थर्ड मेजर जो इवेंट्स हैं वो अफ्रीका के हवाले से हैं. हमने अफ्रीका को देखा कि इस साल जो है वो टर्बुलेंट ईयर रहा. इस साल पिछले साल की तरह 2022 की तरह इस साल भी कुछ कू आए. 2 मेजर स्टेट्स हैं जहाँ के कूज बड़े इंपॉर्टेंट हैं, मिलिट्री कूज बड़े इंपॉर्टेंट हैं. एक है गोबान और दूसरा है नाइजर. दोनों मुल्कों के अंदर हमने देखा कि जो है वो मिलिट्री टेक ओवर करती है, और जो सिविल लीडरशिप है दैट इज़ ईदर एक्सपेल्ड और दे आर अरेस्टेड एंड डिटेन्ड बाय द मिलिट्री जुंता. और वहाँ पे जो है मार्शल लॉज करने रहे हैं. बट नाज़रीन अगर पिछले 3 सालों में देखें तो ये कोई 20 से ज़्यादा ऐसे मार्शल लॉज आ चुके हैं मिडल ईस्ट के अंदर, अफ्रीका के अंदर, और उनमें से 2 जो हैं वो इस साल आए 2023 के अंदर. बिसाइड दैट हम देखा कि लीबिया के अंदर वार जो है वो कंटिन्यू रहती है, लेकिन एक बहुत सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट होती है. सूडान के अंदर सिविल वार स्टार्ट होती है इस साल, और उस सिविल वार जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो वो कंटिन्यूड है. इट इज़ बेसिकली बिटवीन द मिलिट्री के ही 2 विंग हैं, जो मेन स्ट्रीम मिलिट्री है और उसके जो विंग है उसके ऊपर भी हमने प्रोग्राम किया हुआ है सूडान के ऊपर. वो जो वार है सिविल वार है वो लीबिया में एस्केलेट होती हुई हमें नज़र आती है. इसी का डायरेक्ट कंसिक्वेंस नाज़रीन ये निकलता है कि जो कू आते हैं उन कूज के नतीजे में हम एक ट्रेंड देखते हैं कि जो यूरोपियन इंपीरियलिस्ट पावर्स थी उनको एक्सपेल किया जाता है. हमने देखा कि फ्रांस वाज आस्क्ड टू नॉट जस्ट
withdraw its forces but also to close its embassies. UN فورسز کو withdraw کیا گیا بہت سارے ملکوں سے. تو کہیں نہ کہیں پہ جو افریقن اسٹیٹس ہیں وہاں پہ ایک انڈیجنائزیشن ٹائپ کی موومنٹ جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے اس سال بھی 2023 کے اندر. another development ناظرین جو بہت اگین بہت سگنیفیکنٹ ہے, دیٹ از دی گریجول ڈکلائن آف لبرل ڈیموکریسی ان دا ورلڈ, اور ہم اس کو ایکویٹ کر سکتے ہیں ود دا گریجول رائز آف دی رائٹ ونگ اینڈ پاپولسٹ لیڈرز اسپیشلی ان دا ویسٹرن ہیمیسفیئر. ناظرین ہم دیکھتے ہیں کہ جو ڈیموکریٹک رجیمز ہیں جہاں پہ ایون ڈیموکریسی رہی ہیں وہ تھریٹن رہی ہیں, چاہے وہ یورپین اسٹیٹس ہوں چاہے وہ امریکہ ہو, جہاں پہ لبرل ڈیموکریسی از انڈر تھریٹ فرام دی آنسلاٹ بائی دا رائٹسٹ. اسی طریقے سے اگر ہم پاکستان کی بات کریں, یہاں الیکشنز ہونے تھے, نہیں ہوئے الیکشنز. انڈیا کنٹینیوز ٹو بی ڈیجنریٹڈ ان ٹو این اتھارٹیرین رجیم, وہاں ہم وہی سچویشن دیکھتے ہیں جا کے. تو دنیا بھر میں ہمیں ڈیموکریسی کو اسٹرینتھن ہونے کے بجائے ہمیں اس کی ڈیجنریشن نظر آتی ہے, اور اسپیشلی رائٹ ونگ کا جو رائز ہے وہ ہمیں مزید گرو کرتے ہوئے نظر آتا ہے. ہم نے کہا ٹرمپ کے ساتھ وہ پروسیس جو ہے وہ بڑا کل پیک پہ پہنچتا ہے, پھر بائیڈن کا آنا اور گلوبلی ایک تھوڑا سا ایک پاز آتا ہے رائز آف گلوبل رائٹ میں. لیکن اس سال ہم پھر رائز کو دیکھتے ہیں, اور اسپیشلی ارجنٹینا کی بات کروں, اگین اس پہ ہم پروگرام بات کر چکے ہیں. اسی طریقے سے ہم بات کریں نیدرلینڈس کی بات کریں, اسی کے فرانس کی بات کریں, تو بہت سے ملکوں میں رائٹ ونگ فورسز یا تو الیکشن جیتتی ہیں یا وہ ایک بڑی میجر پولیٹیکل فورس کے طور پر سامنے آتی ہوئی نظر آتی ہیں. اور اس کا جو ڈائریکٹ امپیکٹ ہے ناظرین وہی والی بات کہ گریجول shrinking of the liberal democratic spaces for the people. And when I say liberal democratic spaces, I do not necessarily mean the coups like happen in Africa. It also means that even civilian governments gradually reduce and kind of limit the liberties and freedoms of their own people. ایک اور امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ناظرین جو اس سال ہوئی 2023 میں, دیٹ از ریلیٹڈ ٹو دی ایکسپینشن آف ڈفرنٹ آرگنائزیشنس. ہم دیکھتے ہیں کہ اس سال بہت ساری آرگنائزیشن میں ایکسپینشن ہوتی ہے. اس سال کے شروع میں نیٹو کے اندر فن لینڈ ایڈ ہوتا ہے, سویڈن کے اوپر ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں ود ان ڈیز اور ویکس. سویڈن ول آلسو بی ایڈیڈ ٹو نیٹو. اور اسی طریقے سے ہم بات کریں تو برکس کی, اس کے اندر ہم نے دیکھا کہ 6 اسٹیٹس کو آفر کی گئی ٹو گیٹ ایڈیڈ ٹو اٹ, جو کہ 1 جنوری سے جوائن بھی کریں گی, ناٹ آل آف دیم بٹ سم آف دیم. اسی طریقے سے ہم ایس سی او کے اندر ایران کے ایڈیشن دیکھتے ہیں, تو اس کی ایکسپینشن کی بات بھی ہوتی ہے. افریقن یونین کی ایکسپینشن کی بات ہوتی ہے, یورپین یونین کی ایکسپینشن کی بات ہوتی ہے. سو بہت ساری آرگنائزیشن جو ہیں ان کے اندر ہمیں ایکسپینڈیڈ ممبرشپ نظر آتی ہے, وچ کلیئرلی ریفلیکٹس دیٹ اسٹیٹس آپٹ ٹو join organization rather than leave them, like what happened in Brexit, like what happened with Trump's policies during that time. So ایک reversal of that deglobalization کا جو idea تھا اس کے اندر ہمیں تھوڑا سا reversal نظر آتا ہے when we see the states likely to join more and more organizations, چاہے وہ formal ہوں یا informal ہوں. Another important event of 2023 is the revolution in AI. ہم دیکھا کہ AI کی beginning تو یہاں سے نہیں ہوتی, it starts some years back, بٹ اس سال اس کے اوپر جو ڈبیٹ ہے وہ ہائیسٹ لیول پہ جاتی ہے, گلوبل لیول پہ. there are lots of people who are excited about the usages of AI. ہم چیٹ جی پی ٹی کو دیکھتے ہیں, اس طرح کے بہت سارے اور جو پلیٹ فارمز ہیں, جیسے گوگل کا اپنا پلیٹ فارم ہے, ڈفرینٹ پلیٹ فارم جو ہیں وہ اے آئی کو انٹروڈیوس کرواتے ہیں, اینڈ اٹ ہیز ان انلمیٹیڈ کائنڈ آف اپلیکیشنز, چاہے وہ اکیڈیمکس ہو, سائنسز ہو, لیبر ہو, ملٹری ہو, اٹ ہیز انلمیٹیڈ اینڈ undefined kind of applications. And that is why it is at the same time اس سال بہت سگنیفیکنٹ جو اسپیکٹ تھا اس ڈبیٹ کا اے آئی کا, دیٹ واز آن اٹس پوٹینشیل تھریٹس. اور اس والے سے ہم نے دیکھا کہ دنیا بھر میں ڈبیٹس ہوئیں. ایون یورپین یونین بیکیم دا فرسٹ آرگنائزیشن دیٹ اناؤنسڈ ٹو ریگولیٹ دا اے آئی یوزیجز. اس کے حوالے سے ریگولیشنز کی بات کی جا رہی ہے. تو اے آئی کے جو تھریٹس اور اپرچونیٹیز ہیں اس کے حوالے سے یہ سال بڑا پڑ رہا. ناظرین کسی حد تک ہم کہہ سکتے ہیں کہ دس از جس طرح انڈسٹریل ریولوشن آیا تھا ان 2023 اینڈ دس 21st سینچری کے اندر ہم اے آئی ریولوشن دیکھ رہے ہیں, وچ از ویری ویری سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ سنس دی برتھ آف دا انڈسٹریل ریولوشن. another development is ناظرین ریلیٹڈ ٹو انڈو پیسفک. ہم نے دیکھا کہ انڈو پیسفک میں کوئی بہت بڑے ایونٹس نہیں ہوئے, لیکن اس کے اندر بہت سارے ایونٹس ہوئے بھی ہیں اور جو بہت سگنیفیکنٹ ہیں. گروئنگ جو سائنو یو ایس رائیولری ہے وہ ہمیں اسکیلیٹ ہوتی ہوئی نظر آتی ہے, اور اسی کی بہت ساری مینیفیسٹیشن نظر آتی ہیں. تائیوان کے اندر بھی کانفلکٹ نظر آتا ہے, بیلون کنٹروورسی یو ایس چائنا کے درمیان نظر آتی ہے, ٹریڈ وار سبسائڈ ہونے کا نام نہیں لے رہی. فلپینز کے ساتھ چائنا کا جو کانفلکٹ ہے وہ ہمیں گرو کرتے ہوئے نظر آتا ہے. اسی کانٹیکس میں ہم دیکھیں تو اس سے پہلے یو ایس اپنی بیسز کو ایکسپینڈ کرتا ہے ان فلپینز, چائنا اپنی پریزنس کو پیسفک اوشن میں بڑھانے کی کوشش کرتا ہے, سولومن آئلینڈز ہوں یا کمبوڈیا ہوں. تو یہاں پہ جو ہمیں رائیولری ہے دونوں پارٹس کے درمیان میں ود دی ہیلپ آف ریجنل اسٹیٹ وہ ایسکیلیٹ کرتی ہوئی نظر آتی ہے. ایک ایڈیشنل ڈیولپمنٹ جو اس ریجن میں ہوئی دیٹ واز دی نارتھ کورین کرائسس. ہم دیکھا کہ نارتھ کوریا کے اندر جو نارتھ کورین لیڈر ہیں کم جانگ اون, ان کی ایگریسو جو پالیسیز ہیں, ان کے جو نیوکلیئر ٹیسٹنگ کے تھریٹس ہیں, میزائل ٹیسٹنگز جو ہیں وہ کنٹینیو رہتی ہیں اس سال بھی. ایک اور ڈیولپمنٹ ناظرین دیٹ از دا یوکرین کانفلکٹ. ہم نے یوکرین کانفلکٹ کے اندر دیکھا کہ شروع تو 2022 میں ہوتا ہے, بٹ اس سال اسی کے اندر اسٹیگننسی رہتی ہے,
کوئی میجر چینج نہیں آتی ایکسیپٹ دیٹ یوکرین لانچز much awaited counter offensive which does not kind of fit into the expectations of the Western countries. Western countries armed Ukraine, they provided weapons to Ukraine, they provided kind of financial support to Ukraine, political support to Ukraine, hoping that Ukraine will be able to turn the tides on Russia, but we do not see much changes on ground in this counter offensive. But this brings us to another question, ناظرین, کہ کیا یہ وار اسی وجہ سے prolong رہے گی یا یہ failure of counter offensive increases the need of having a peaceful solution of the Ukraine conflict. یہ جو ڈبیٹ ہے اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ وار فیٹیگ کا جو آئیڈیا ہے وہ ڈیولپ ہوتا ہے. امریکن کانگریس از اسٹل ویری ریلیکٹنٹ ٹو گیو ایڈ ٹو یوکرین, اور یوکرین کانفلکٹ جو ہے وہ گریجولی ہمیں اس اسٹیگننسی کی طرف نظر آتا ہے, اور اسٹیگننسی کوڈ الٹیمیٹلی لیڈ ٹو دا اینڈنگ آف دا وار. ایک اور ناظرین جو ڈیولپمنٹ ہے وہ ہے اسپیس ریس. انفیکٹ ون آف دا امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ واز دا اسپیس ریس. اس سال ہم نے کہا کہ بہت ساری جو اسٹیٹس ہیں وہ اسپیس کی طرف جانے کی کوشش کرتی ہیں. مون مشنز کی بات کی جاتی ہے. انڈیا سینڈ اٹس فرسٹ مشن آن مون, China sent it, Russia attempts it but fails. Americans announced that by 2025 and Chinese announced that by 2025 Americans جو ہیں وہ اسپیشلی وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک مینڈ مشن بھجوائیں گے, اور صرف مون تک نہیں ہے, ہم نے کہا کہ مارس کے اوپر بھی مشن بھجوائے گئے چائنا کی طرف سے. تو ایک اسپیس ریس جو ہے وہ ہمیں میجر پارٹ کے درمیان میں ایکسپینڈ ہوتی نظر آتی ہے, گرو کرتی ہوئی نظر آتی ہے. اس کی بہت ساری وجہ ہیں بٹ اس پہ ہم بات نہیں کریں گے, بٹ بہت سگنیفیکنٹ ایونٹس ہوتے ہیں ریلیٹڈ ٹو دی اسپیس ایکسپینشن, اسپیشلی ود رسپیکٹ ٹو انڈیاز انٹری انٹو اٹ. Now, currently 77 states have the space programs in themselves. لیکن ان میں سے hardly few states ہیں that have access to the deep into the space, including obviously India. Last but not the least ناظرین, ایک important development ہے وہ demographic change. ہمیں اس سال یہ apparently تو بہت بڑی نیوز نہیں ہے but it will ultimately have major consequences. ہمیں اس سال انڈیا کراس کرتا ہوا نظر آتا ہے to China by becoming world's largest population. Before that, China was the largest population with 1.4 plus billion people. Now India surpasses China and this gap is growing. India کا largest population ہونا obviously it provides a gradual change in global demographics, and ناظرین ہم جانتے ہیں کہ جو demography ہوتی ہے it also plays a very major role in global order as well as global power dynamics. سو ناظرین یہ جو ڈیولپمنٹ ہم نے بات کی 10 ڈیولپمنٹس کی بات کی, دے آر میجر ایونٹس گلوبل لیول پہ. نیکسٹ پروگرام میں ہم بات کریں گے پاکستان کے حوالے سے, فارن پالیسی اور ڈومیسٹک حوالے سے 10 میجر ایونٹس کیا ہوئے تھے. اسٹے ٹیونڈ ود دیٹ. تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس پروگرام. کائنڈلی لائک دس ویڈیو, شیئر اٹ اینڈ سبسکرائب دس چینل. اللہ حافظ.